بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد رضا نقشبندی اور آپ سن رہے ہیں داستان نگر۔ آئیے داستان نگر میں عظیم الشان سپہ سالار محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان سنتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ اس داستان کی 3 قسطیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے اب قسط نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ دہر نے کہا لگایا اور کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے اس نوجوان کو اس پری ذات سے محبت ہے۔ خیر میں اسے معاف کرتا ہوں، ان قیدیوں کو لے جا کر تہہ خانے میں بند کر دو۔ اب اس نے رتھ کو آگے بڑھانے کا اشارہ کر دیا۔ گھوڑے چلے، رتھ آگے بڑھ گیا اور محمد اسلم تڑپ کر رہ گیا۔ اس نے ایک آہ بری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ڈھیبل کا قلعہ راجہ داہر ہی کی سلطنت میں تھا۔ اس قلعہ کا حاکم سمنی تھا، اسے داہر نے مقرر کیا تھا۔ سمنی کو تنخواہ نہیں ملتی تھی، بلکہ ایک معنی میں وہ ٹھیکیدار تھا۔ جو کچھ مال گزاری اور محصولات وصول کرتا تھا ان میں سے 3 حصے وہ راجہ داہر کو دیتا اور 1 حصہ وہ خود رکھتا تھا۔ داہر سمنی سے ملنے اور محصولات کا تصفیہ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ آج وہ واپس جا رہا تھا کہ مسلمان قیدی اس کے سامنے پیش کیے گئے اور وہ ان میں سے طاہرہ کو لے گیا۔ محمد اسلم کو اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ وحشی سپاہیوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا اور اسے بہت برا بلا کہا گیا، مگر نہ تو اسے ہوش تھا اور نہ ہی اس نے ان کی لا یعنی باتیں سنی۔ اور جب اسے ہوش نہ آیا، زیادہ دیر بے ہوش ہو گزر گئی، تب افسر نے سپاہیوں سے کہا اسے ہوش میں لاؤ۔ کئی سپاہی آگے بڑھے اور محمد اسلم کو لاتیں اور گھونسے مارنے لگے۔ مسلمانوں کو ان کی یہ حرکت نہایت بری محسوس ہوئی۔ ایک ضعیف العمر نے کہا اس قدر ظلم نہ کرو، آخر ہم بھی تو انسان ہیں اور انسانوں کو انسانوں پر وحشیانہ مظالم نہیں کرنے چاہیے۔ افسر نے کہا لگا کر کہا آہا، یہ بڈھا ہمیں اپدیش یعنی نصیحت کر رہا ہے، ذرا اس کی بھی مرمت کرو۔ 2 سپاہی اس بڈھے کی طرف بڑھے اور اسے گھونسوں سے مارنے لگے۔ تمام مسلمان جوش و غضب سے بھر گئے اور سب نے یک زبان ہو کر کہا بے رحمو، اس طرح اذیتیں دینے سے کیا حاصل؟ جب تم ہمیں زندہ دیکھنا نہیں چاہتے تو پھر ہمیں جان سے ہی کیوں نہیں مار ڈالتے؟ افسر کہنے لگا ماریں گے ضرور ماریں گے، لیکن ابھی نہیں۔ جب ہمارے دل تم سے تفریح کرتے کرتے اکتا جائیں گے پھر تمہیں جان سے ماریں گے۔ ایک نوجوان مسلمان نے کہا خدا سے ڈرو، کہیں وہ ہم مظلوموں کی فریاد سن کر تمہیں ہمارے بس میں نہ دے دے اور پھر ہم بھی تمہارے ساتھ ایسی ہی تفریح کریں جیسا کہ آج تم کر رہے ہو۔ افسر کہنے لگا یہ ملک سندھ ہے، یہاں تمہارے خدا کی حکومت نہیں ہے، یہاں بدھ مہاراج اور دوسرے دیوی دیوتاؤں کی حکومت ہے۔ اس زمانے میں ملک سندھ میں بدھ مت زیادہ پھیلا ہوا تھا اور اسی مذہب کے ماننے والے بدھ کہلاتے تھے۔ سناتن دھرمی، جینی اور ناستک یعنی خدا کے منکر بھی تھے۔ مسلمان نوجوان نے کہا کہ میرا خدا ہر جگہ موجود ہے، وہی خالق کل ہے، رازق مطلق ہے۔ افسر کہنے لگا ہم مذہبی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے، سپاہیوں ان کو لے چلو۔ اسی وقت محمد اسلم کو بھی ہوش آ گیا تھا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سپاہی ان سب کو لے کر دروازے میں داخل ہوئے اور قلعہ کے اندر پہنچے۔ یہ قلعہ نہایت وسیع تھا، خوب آباد تھا اور اس کے چاروں طرف مکانات بنے ہوئے تھے، مگر کچھ زیادہ اونچے اور شاندار نہ تھے۔ کئی بازار تھے مگر تنگ تھے، دکانیں نیچی اور بھدی تھیں۔ ہاں، مندر بے شمار تھے اور وہ کافی بلند تھے۔ سپاہی مسلمانوں کو لیے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ وہ اس مندر کی طرف بڑھ رہے تھے جو فصیل سے اونچا تھا۔
اور جسے مسلمانوں نے قلعہ کے باہر سے ہی دیکھ لیا تھا۔ یہ مندر عین قلعہ کے وسط میں تھا۔ جب مسلمان راستوں اور بازاروں سے گزر رہے تھے تو وہ ہندو انہیں دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ مسلمانوں نے جس ہندو کو بھی دیکھا وہ گھٹنوں سے اونچی دھوتی باندھے برہنہ جسم نظر آیا، سروں پر پگڑیاں اور ٹوپیاں، کچھ بھی تو نہ تھا، ننگے سر تھے، سر پر چندیا کے کچھ بال لمبے لمبے تھے جنہیں وہ چوٹیاں کہتے تھے، قریب قریب سب میلے کثیف گندے بدنوں والے۔ جو دھوتیاں وہ باندھے ہوئے تھے سب کی سب میلی تھیں۔ عورتیں بھی گھٹنوں سے ذرا نیچے دھوتیاں باندھے اور اونچی اونچی کرتیاں پہنے ہوئے تھیں۔ اس لباس سے ان کی سطر پوشی اچھی طرح نہ ہوتی تھی۔ گھٹنوں سے نیچے پیر تک، بازوؤں تک، ہاتھ اور سارا پیٹ کھلا رہتا تھا۔ عورت اور مرد سب ننگے پیر رہتے تھے۔ چونکہ مسلمان اس ملک میں پہلے کبھی نہیں آئے تھے، اس لیے وہ ان برہنہ مردوں اور نیم برہنہ عورتوں کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ وہ اس ملک کے رہنے والے تھے جہاں مرد اور عورتیں ہی نہیں، بچے تک پورا لباس پہنتے تھے، سوائے چہروں، گٹوں تک، ہاتھوں اور ٹخنوں تک، پیروں کے، اور سارا جسم ڈھکا رہتا تھا۔ ہندو مسلمانوں کا لباس دیکھ کر ان کی وضع اور نورانی داڑیاں دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ سپاہی ان کو حراست میں لیے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ آخر وہ اس مندر کے قریب پہنچ گئے جو تمام مندروں سے اونچا تھا۔ اس مندر کے گرد احاطہ کھینچا ہوا تھا اور 3 طرف کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک طرف پانڈے رہتے تھے اور دوسری طرف مندر کی داسیاں۔ یہ داسیاں بڑے گھرانوں کی سیم تن اور نوخیز لڑکیاں تھیں جو مندر میں رہتی تھیں اور بدھ کی پرستار کہلاتی تھیں۔ سندھ میں صرف راجاؤں کی عورتیں یا لڑکیاں اور مندر میں رہنے والی داسیاں ہی ایسا لباس پہن سکتی تھیں جس سے کہ ان کا تمام جسم ڈھک جائے، لیکن یہ ان کی مرضی پر منحصر تھا۔ اگر وہ چاہیں تو ایسے لباس پہنیں اور اگر وہ نہ چاہیں تو عام عورتوں جیسے کپڑے پہن لیں۔ تمام جسم کو ڈھانپنے والا جو لباس تھا اس میں ایک شلوکا ہوتا تھا اور ایک ساڑی۔ شلوکا پہن کر جب ساڑی پہن لی جاتی تو سارا جسم ڈھک جاتا تھا، لیکن داسیاں اگر شلوکا اور ساڑیاں بھی پہنتی تھیں تو اس طرح کے بازوؤں تک، ہاتھ اور پیٹ کا کچھ حصہ کھلے رہتے تھے۔ ان داسیوں کے لیے سونے اور چاندی کے زیورات مہیا کیے جاتے تھے اور وہ انہیں پہن کر اور بھی حسین نظر آنے لگتی تھیں۔ عوام کی نگاہوں میں وہ قابل احترام اور عزت اور عصمت مآب تھیں۔ تھیں لیکن مندر کے پجاریوں کی دل بستگی کرنا ان کا اولین فرض تھا۔ وہ بالکل ایسے تھیں جیسی کہ عیسائیوں کے رومن کیتھولک فرقے کے تئیں جو ساری عمر کنواری رہنے اور عبادت کرنے کا عہد کر کے گرجے میں داخل ہو جاتی ہیں اور وہاں کے پجاریوں کی نفسانی خواہشات کا شکار بن جاتی ہیں۔ جب مسلمان مندر کے احاطے میں داخل ہوئے تو انہوں نے سینکڑوں داسیوں کو بیش قیمت شلوکے پہنے اور ریشمی ساڑیاں باندھے آپس میں چہل قدمی کرتے، گفتگو کرتے دیکھا۔ وہ سب کی سب نوعمر اور حسین تھی۔ ان کے لباس، زیورات اور چہرے جگمگا رہے تھے۔ ہندوؤں کے خیال کے مطابق وہ راجا اندر کے دربار میں پریاں چل پھر رہی تھیں۔ مسلمان ان کو دیکھنے لگے تو فوراً ہی ایک بوڑھے مسلمان نے کہا، مسلمانوں اپنی نظریں جھکا لو، کیونکہ ہمارے رب نے اپنے آخری کلام قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ یہ سنتے ہی تمام مسلمانوں نے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ ان پریزاد لڑکیوں نے بھی اپنی ہوش روبا آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا اور حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھتی ہی رہ گئیں۔ ان لڑکیوں کے سامنے بہت سے پجاری کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک بوڑھا پجاری بھی تھا، اس کا نام ابی تھا۔ وہ مشہور پنڈت تھا، رحم دل، نیک طینت انسان تھا۔ اس کی داڑھی سفید اور لمبی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک ادھیڑ عمر کا شخص دھوتی اور موتیوں کی اور جواہرات کی مالا پہنے کھڑا تھا۔
اس کا نام سمنی تھا۔ دیبل کے قلعہ پر یہی حاکم تھا۔ سمنی روزانہ مندر میں آتا تھا، کچھ بدھ جی کی مورتی کے درشن کرنے کے لیے نہیں بلکہ حسین داسیوں کی زیارت کے لیے۔ ایک سمنی ہی نہیں بلکہ سینکڑوں مرد صرف انہیں دیکھنے کے لیے ہی مندر میں آتے تھے۔ سمنی، ابی اور تمام پجاری بھی مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کر حیران ہونے لگے۔ افسران مسلمانوں کو لے کر سمنی کے پاس پہنچا اور وہ تمام سپاہی جو اس کو تعظیم دینے کے لیے آئے تھے سب کے سب زمین پر سجدے میں گر گئے اور مہاراج کی جے کے نعرے لگنے لگے۔ نعرے لگا کر اٹھے اور ابی کے پاس پہنچ کر جھک کر اس کے پیر چھونے لگے۔ ابی ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دینے لگا۔ جب یہ لوگ سلام و تعظیم سے فارغ ہو گئے، افسر نے کہا، مہاراج، یہ مسلمان ساحل پر اترے تھے، ہم انہیں گرفتار کر کے لائے ہیں۔ سمنی نے کہا، بہت اچھا کیا تم نے۔ افسر کہنے لگا، جب ہم قلعہ کے دروازے پر آئے تو ان داتا یعنی رزق دینے والا مہاراج داہر سے سامنا ہو گیا۔ انہوں نے حکم دیا ہے کہ ان سب کو تہہ خانے میں بند کر دیا جائے۔ سمنی کہنے لگا، بہت مناسب ہے، ان وحشیوں کے رہنے کے لیے وہی جگہ ٹھیک ہے۔ اب سمنی ابی کی طرف گھوما اور اس سے مخاطب ہو کے بولا، پنڈت جی مہاراج۔ ابی نے قدرے جھک کر کہا، آ گیا ہو، حکم ہو۔ سمنی بولا، آپ ان کو اپنی حراست میں لے کر تہہ خانے میں بند کر دیں۔ ابھی کہنے لگا، اس آگیا کا پالن کیا جائے گا، یعنی اس حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ ابھی نے پجاریوں کی طرف دیکھا، وہ مسلمانوں کو حراست میں لے کر چلے۔ ابھی 2 قدم بھی آگے نہیں بڑھے تھے کہ آواز آئی، ٹھہرو۔ سب نے پلٹ کر دیکھا، جوگن اسی طرف آ رہی تھی۔ سب اسے دیکھتے ہی جھک گئے۔ ہارون مادس مسلمانوں کے روانہ ہو گیا تھا۔ وہ بصرہ سے چل کر شیراز پہنچا اور مکران سے ہوتا ہوا نیرون کی حدود میں سے گزر کر سندھ میں داخل ہو گیا۔ چونکہ وہ قاصد تھا اور جس شہر یا قصبہ میں جاتا تھا پہلے بتا دیتا تھا کہ وہ سفیر ہے اور راجہ داہر کے پاس جا رہا ہے، اس لیے کسی نے اس سے تعرض نہ کیا۔ بالآخر منزل پر منزل طے کرتے ہوئے اور قطع مراحل کے بعد وہ الور میں داخل ہو گیا۔ الور کا قلعہ نہایت بلند اور بہت زیادہ لمبا چوڑا تھا۔ یہ قلعہ دیبل کے قلعہ سے دگنا وسیع اور کافی بلند تھا۔ آبادی گنجان تھی، بازار پر رونق تھے، سڑکیں اچھی حالت میں تھیں، صفائی کا بھی بہت اچھا انتظام تھا۔ دیبل سے زیادہ یہاں پر مندر تھے۔ اس کے لیے ایک طرف شاہی محلات تھے جو دور تک پھیلے چلے گئے تھے۔ محلات کے قریب ہی فوجی چھاونی تھی۔ محلوں کے اندر ہی کئی مندر تھے۔ غالباً جتنی رانیاں تھیں اتنے ہی مندر تھے، کیونکہ ایک رانی دوسری رانی کے مندر میں جانا کسرِ شان سمجھتی تھی۔ اور بھی شہر میں ہر طرف مندر ہی مندر پھیلے ہوئے تھے۔ صاحبان، یہاں بھی مرد اور عورتیں نیم برہنہ رہتے تھے۔ جب ہارون قلعہ کے اندر داخل ہوا اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ خلیفہ ولید کا قاصد ہے تو فوراً بدھیمان وزیر کو اطلاع دی گئی۔ وہ ہارون سے ملا اور اس نے کہا، میں حیران ہوں کہ آپ اتنی دور دراز کی مسافت اٹھا کر یہاں پر آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ ہارون نے کہا، میں خلیفہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اور مہاراجہ داہر سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بدھیمان بولا، مہاراجہ تو دیبل گئے ہوئے ہیں اور شہروں میں گھومتے پھر رہے ہیں، 1-2 روز میں وہ واپس آ جائیں گے۔ ہارون نے کہا کہ ہم ان کی واپسی تک یہیں رکیں گے۔ بدھیمان بولا، بہتر ہے، آپ کے ٹھہرنے کا معقول انتظام کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ہارون کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ ایک اچھے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ 2-3 روز کے بعد انہوں نے سنا کہ راجہ داہر واپس آ گیا ہے اور ان قریب اپنا دربار منعقد کرنے والا ہے۔ دربار ہی میں اس سے ملاقات ہو سکے گی۔ لیکن ہارون کو جلدی تھی، کیونکہ اسے ہدایت تھی کہ وہ بہت جلد واپس آئے، مگر بغیر راجہ داہر سے ملے اور جواب لیے واپس جانا بیکار تھا، اس لیے وہ ٹھہرا ہوا تھا۔
اور نہایت بے چینی سے دربار کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک روز چند ہندو آئے اور انہوں نے کہا کہ دربار لگا ہوا ہے، آپ کو مہاراجا نے طلب کیا ہے۔ فوراً یہ سب لوگ ہتھیار لگا کر ان ہندوؤں کے ساتھ ہو لیے۔ دربار کی عمارت محلوں کے قریب تھی۔ یہ لوگ اس عمارت میں داخل ہوئے۔ نہایت شاندار عمارت تھی، خوب سجائی گئی تھی۔ یہ کمرہ نہایت وسیع تھا اور اس میں 2 رویا کرسیاں بچھی ہوئی تھی۔ کرسیوں پر درباری بیٹھے تھے، مگر سب فقط دھوتیاں باندھے بیٹھے تھے۔ کمرے کی سطح سے 3 گز اونچا ایک چبوترا تھا، اس پر سنگھاسن تھا اور راجا داہر اس پر بڑے کرو فر سے براجمان تھا۔ اس کے داہنی طرف اس کی بہن ماٹی، جس سے اس نے شادی کی تھی، اب رانی بن کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ہی حسین و پری جمال رانی لادی ایک تکیہ کے اوپر جھکی ہوئی تھی، اور بائیں طرف تیسری رانی تھی۔ یہ تینوں رانیاں اعلیٰ قسم کی ساڑیاں شلوکے اور زیورات پہنے ہوئے تھیں۔ ایک تو وہ تینوں تھی ہی حسین، دوسرے ان کے لباس اور زیورات نے انہیں اور بھی حسین بنا دیا تھا، مگر ان تینوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت رانی لادی تھی۔ کچھ نوجوان مہپارہ داسیاں یعنی کنیزیں تخت کے پیچھے کھڑی مگس رانی کر رہی تھی۔ چبوترے کے نیچے بدھیمان وزیر اور سیاہ راجہ داہر کا بیٹا کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ تمام درباری، راجہ، رانیاں اور کنیزیں غرض کے سب خاموش تھے۔ سب ایک ٹک مسلمانوں کو دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ ہارون اور سارے مسلمان بغیر کسی جھجک کے بڑھ کر چبوترے کے قریب کھڑے ہو گئے۔ بدھیمان وزیر نے ہارون سے کہا، اگر تم خلیفہ کا کوئی مراسلہ لائے ہو تو پیش کرو۔ ہارون نے کہا، جی ہاں، میں ایک مراسلہ لایا ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت خلیفۃ المسلمین کا نہیں۔ بدھیمان نے قطع کلام کرتے ہوئے دریافت کیا، اور پھر وہ کس کا ہے؟ ہارون کہنے لگا، اعلیٰ حضرت کے بلاد شرقیہ کے وائسرائے حجاج کا۔ بدھیمان، خیر کسی کا ہو دو، تاکہ مہاراج کے حضور اس سندیسے کو پیش کیا جائے۔ ہارون نے مراسلہ نکال کر بدھیمان کو دیا۔ بدھیمان اسے لے کر سیڑھیوں پر چڑھا اور راجہ داہر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ داہر نے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ بدھیمان نے کہا، انداتا، خلیفہ کے وائسرائے حجاج کا مراسلہ ہے۔ داہر کہنے لگا، اسے کھول کر پڑھو، لیکن بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ بدھیمان کہنے لگا، جی بہت اچھا۔ اب بدھیمان نے وہ مراسلہ پڑھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ خط حجاج بن یوسف کی طرف سے ہے، مہاراجہ داہر کے نام جو سندھ کا حکمران ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کرنی ہے کہ 58 مسلمان، جن میں مرد، عورتیں اور بچے سب شامل ہیں، جزیرہ سرندیب سے بصرہ آ رہے تھے۔ بدقسمتی سے طوفان آ گیا اور جہاز دیبل کے ساحل پر جا رکا۔ وہاں آپ کے سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ مجھے خیال ہے کہ یہ ناخوشگوار واقعہ یقیناً کسی غلط فہمی کی وجہ سے وقوع پذیر ہوا ہے، وگرنہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی مناقشات نہیں ہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم مسلمان کسی مسلمان کو کسی مصیبت میں گھرا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ مصیبت زدہ مسلمان کی مدد کرے۔ اس لیے میں عرض گزار ہوں کہ گرفتار شدہ مسلمانوں کو رہا کر کے تمام مسلمانوں پر احسان کیجیے، انہیں مشکور فرمائیں۔ راجہ داہر خط سن کر ہنسا۔ اس نے کہا، کس قدر بے وقوف ہے یہ حجاج! اس نے اتنا بھی نہ سوچا کہ جب ہم نے مسلمانوں کو گرفتار کر لیا ہے تو انہیں رہا کیوں کریں گے؟
بدھیمان نے کہا مگر حضور ان کا رہا کر دینا ہی مناسب ہے۔ داہر نے خشونت کے انداز سے کہا کیوں؟ بدھیمان اس لیے کہ مسلمان انہیں چھڑانے کے لیے حملہ کر دیں گے۔ داہر تو کیا میں مسلمانوں کے حملے سے ڈر جاؤں؟ بدھیمان بیکار خون ریزی سے فائدہ بھی کیا ہے؟ داہر یہ نہیں ہو سکتا، اس سے میری بزدلی ظاہر ہوگی، اس سے میری بزدلی ظاہر ہوگی۔ قاصد سے کہہ دو کہ ہم مسلمانوں کو رہا نہیں کر سکتے۔ داہر اور بدھیمان دونوں کی باتیں ہارون اور ان کے ساتھی سن رہے تھے۔ وہ بھی سیڑھیوں پر چڑھ کر بدھیمان کے برابر جا کھڑے ہوئے۔ ہارون نے کہا حضور اگر آپ ان چند مسلمانوں کو رہا نہیں کریں گے تو اس سے نہ آپ بزدل سمجھے جائیں گے، نہ کوئی بدنامی ہوگی، بلکہ حضور کی تعریف کی جائے گی۔ داہر نے بگڑتے ہوئے کہا کبھی نہیں، میں انہیں ہرگز رہا نہیں کروں گا۔ ہارون کہنے لگا اچھا ایسے رہا نہ کریں، اگر آپ کہیں تو ہم بدلے میں کچھ ذرے تاوان ادا کر دیں۔ داہر نادان، اگر تم ان میں سے ہر ایک شخص کے برابر چاندی بھی تول کر دو تب بھی میں کسی ایک بچے تک کو رہا نہیں کروں گا۔ اب ہارون کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا دیکھیے ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حتی الامکان صلح و آشتی سے کام نکالتے ہیں، لیکن جب اس طرح سے کام نہیں چلتا تو تب۔ داہر نے غضبناک ہو کر کہا تب کیا کرتے ہو؟ ہارون کہنے لگا تو ہم تلوار سے کام لیتے ہیں اور پھر ہمارے معاملات کا فیصلہ میدان جنگ میں تلوار کرتی ہے۔ داہر نے غصہ سے چیختے ہوئے کہا مجھے تمہاری تلوار ہی دیکھنا ہے۔ ہارون کہنے لگا فضول ضد نہ کرو، اس کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ داہر خبردار، میری توہین کی سزا موت ہے۔ ہارون کیا آپ کے درباریوں میں سے کسی کو یہ جرت ہے کہ وہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے؟ اگر کوئی ہے تو ابھی سامنے آ جائے، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ داہر نے درباریوں پر نگاہیں ڈالی۔ تمام درباری نظریں نیچی کیے خاموش بیٹھے تھے۔ داہر نے کہا تم ان سورماؤں کو دیکھو، یہ سب مہابیر ہیں، جب تم لڑنے آؤ گے تب ان کی دلیری کا تماشا دیکھنا۔ چونکہ تم قاصد ہو اس لیے اس گستاخی پر تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ ہارون کو جوش اور غصہ آ رہا تھا۔ اس نے کہا بہادر ہیں، ایسے ہی بہادر ہوتے ہیں۔ اگر انہیں بہادری کا زوم ہے تو ان سے کہیے کہ آئیں ہمارے مقابلے پر۔ بدھیمان نے نرم لہجے میں کہا مسلمان نوجوان غصہ نہ کر، درباروں میں خون ریزی نہیں کی جاتی۔ جا کے حجاج سے کہہ دے، جا کے حجاج سے کہہ دے کہ مہاراج مسلمانوں کو رہا نہیں کر رہا۔ ہارون کہنے لگا بہتر ہے، انتظار کرو راجا، اس وقت کا جب اسلام کے شیر چاروں طرف سے تم پر ٹوٹیں گے اور تمہارا سر کاٹ کر تمہارے غرور کو خاک میں ملا دیں گے۔ راجہ داہر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے جوش میں آ کر تلوار کھینچی، لیکن ابھی تلوار میان سے باہر نہ نکلی تھی کہ ماٹی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا نات، دربار میں خون ریزی نہ کیجیے۔ داہر نے دانت پیستے ہوئے کہا جاؤ، تم رانی کی مہربانی سے بچ گئے، بس چلے جاؤ اور حجاج سے کہہ دو کہ اگر اسے حوصلہ ہے تو ہم سے مسلمانوں کو چھڑا کر دکھائے۔ ہارون کہنے لگا بچ ہم نہیں گئے بلکہ تم بچ گئے ہو۔ اچھا ہم جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ ابھی سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں، کیونکہ ہمارے جاتے ہی اسلامی لشکر ایک سیلاب کی طرح آئے گا اور تمہارے سارے سندھ کو تمہارے ناپاک وجود سے پاک کر دے گا۔ داہر خاموش رہا۔ ہارون اور اس کے ساتھی لوٹے، دربار سے نکلے، قیام گاہ پر آئے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اسی وقت روانہ ہو گئے۔